السلام علیکم ناظرین، برطانیہ نے 4 ممالک کے 5 باشندوں اور حکام یا بزنس مینوں کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو پابندیاں ہیں یو کے گلوبل اینٹی کرپشن جو سینکشنز رجیم ہے اس کے تحت لگائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ جو اینٹی کرپشن رجیم کا فیصلہ کیا تھا، یہ رواں سال کے آغاز میں برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اپریل سے لے کے اب تک یہ 5 افراد کو شامل اگر کیا جائے تو 27 افراد کے خلاف پابندیاں لگائی جا چکی ہیں۔ جو ریسنٹلی 4 افراد کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کی بھی ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں، اور اس سے جو پہلے 22 افراد پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن اصولوں اور جن بنیادوں کے اوپر یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جو کرپشن کی جاتی ہے، قومی وسائل کو لوٹا جاتا ہے، اور ان قومی وسائل کو لوٹ کر بیرون ملک منتقل کرنا، وہاں پہ پراپرٹیز بنانا اور وہاں پہ اکاؤنٹس کھولنا، ان کو نہ صرف ان پابندیوں کے تحت جو ہے کہ وہ پراپرٹیز اور اکاؤنٹس فریز کیے جاتے ہیں، بلکہ ایسے افراد پر جو انٹرنیشنل ٹریول خاص طور کے اوپر برطانیہ میں جو سفری پابندیاں وہ بھی عائد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف جو یو کے کی گلوبل اینٹی کرپشن سینکشنز رجیم ہے، کیا وہ کرائیٹیریاز جن کے تحت اب تک 27 افراد کے اوپر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں، ان کی پراپرٹیز کو فریز کیا جا چکا ہے، کیا وہ اصول جو ہیں نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب یا وہ افراد جو پاکستان میں منی لانڈرنگ یا کرپشن میں جن کے اوپر کیسز ہیں یا سزا یافتہ ہیں اور وہ برطانیہ میں مقیم ہیں یا وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کی پراپرٹیز بھی ہیں اور اکاؤنٹس بھی ہیں، کیا ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاکستان میں بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو برطانیہ میں فریز کروانا اور نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ہے یہ جو یو کے گلوبل اینٹی کرپشن سینکشنز رجیم ہے یہ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ جو ابھی تک 22 افراد کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کے تناظر میں پاکستان اپنا کیس جو ہے وہ برطانیہ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور ان کو نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار بھی وہاں پر ہیں، اور نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں، شہباز شریف صاحب کے وہاں پہ صاحبزادے ہیں، اور ساری فیملی وہاں پر ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا آج ہم اس پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ برطانیہ کی یہ جو گلوبل اینٹی کرپشن سینکشن رجیم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہے کیا، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے یہ رجیم جو ہے یہ یہی ہے کہ جو افراد ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر کرپشن کرتے ہیں، خواہ وہ بزنس مین ہوں، خواہ وہ حکومتی عہدوں پر ہوں یا وہ سربراہان مملکت ہوں، تو ان کے خلاف جو ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کو فریز کیا جاتا ہے، اور پھر برطانیہ میں ان کے اوپر سفر پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں ابھی جو 4 ممالک ہیں جن کے 5 باشندوں پر ابھی ایک روز پہلے پابندی لگائی گئی ہے، ان 4 ممالک میں عراق ہے، اور اس کے علاوہ زمبابوے ہے، وینزویلا ہے، اور ایکواٹوریل گینی ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں جن کے اس میں حکومتی جو سربراہان یا گورنرز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس میں جو پرائیویٹ بزنس مین ہیں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی مختلف کمپنیوں کو پروفٹ جو ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے دیا، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ قومی سطح پر ہوا، وہ بھی ہم آپ سے تذکرہ کریں گے۔ ان میں جو گورنر تھے عراق کے، ان کا نام نوفل مادی ہے، اور انہوں نے جو وہاں تعمیر نو کی جو سرگرمیاں تھیں ان کے اندر کرپشن کی اور اختیارات کا غلط استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں 1.5 ارب عراقی دینار جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کرپشن سے کمایا، جس کی برطانوی پاؤنڈز کے اندر جو مالیت ہے وہ 25 لاکھ بنتی ہے۔ تو ایک تو ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح جو ایکواٹوریل گینی ہے، جو اس کے جو صدر کے بیٹے ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اس ملک کے، اور ان کا اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، اور پیرس میں کوئی تقریباً 10 کروڑ ڈالر کا جو ایک مینشن ہے وہ انہوں نے خریدا، اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک ذاتی جہاز ہے جس کی مالیت جو ہے وہ 38 ملین ڈالر ہے۔ تو اس تناظر میں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ پھر زمبابوے کے 2 بزنس مین ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس میں ایک کوڈک واش ہیں جنہوں نے اپنی کمپنی کو فائدہ پہنچایا، اور جو مس اپروپریشن آف پراپرٹی کی اس کے نتیجے میں جو وہاں کی مقامی کرنسی تھی اس کے اندر ڈی ویلیویشن ہوئی، اور انہوں نے اپنی کمپنی کو کئی گنا زیادہ جو ہے اس کا پروفٹ ارن کیا، اور اس لیے ان کو شامل کیا گیا اس فہرست میں جن میں پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ وینزویلا کے 2 افراد ہیں،
جو وہاں پہ افورڈیبل فوڈ اور جو افورڈیبل ہاؤزنگ کے پروجیکٹ تھے ان کے اندر کرپشن کی گئی، اور ان دونوں نے جو ہے کہ وہ اپنے ان کے اثاثے جو ہیں وہ کئی گنا اضافہ ہوا، لیکن جن کمیونٹیز کے لیے یہ منصوبے بنائے گئے تھے ان کمیونٹیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہاں پہ جو غریب لوگ تھے وہ مزید غریب ہوئے۔ ان میں ایلیکس نین ہے اور الویرو انریکی ہے، اور یہ ان میں سے جو ایلیکس ہیں ان کا نام جو ہے پاناما پیپرز میں بھی تھا، اور ان کو یہ کولمبین بزنس مین ہے اور یہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے انوائے بھی رہ چکے ہیں۔ تو ان 5 افراد کے اوپر پابندی لگائی۔ اب اگر ان پابندیوں کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، ایسی جو ہے کہ غیر مناسب منافع خوری جس کے نتیجے میں مقامی کرنسی جو ہے ڈی ویلیو ہو، یہ اور جو قومی منصوبے ہیں جو سوشل سیکٹر کے لیے یا عام آدمی کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے اندر کرپشن کر کے اثاثے بنانا اور اپنی آمدن سے زائد اثاثے رکھنا، یہ وہ الزامات ہیں جن کے نتیجے میں ان افراد کے خلاف جو ہے کارروائی ہوئی ہے۔ اگر یہ الزامات پاکستان کے تناظر میں دیکھے جائیں اور جتنے بھی کیسز یہاں پہ اس وقت نیب میں زیر سماعت ہیں یا فیصلے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے خلاف تو فیصلہ ہوا ہے، سزا یافتہ ہیں وہ، اور اسحاق ڈار صاحب مفرور ہیں، اسی طرح شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ مفرور ہیں، تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اگر الزامات کی نوعیت دیکھی جائے اور جو کرپشن کی نوعیت دیکھی جائے تو یہ ان کے اندر بہت ساری مماثلت ہے۔ اور نواز شریف صاحب کیونکہ پاکستان میں آلریڈی تمام جو لوور کورٹس ہیں ان سے بھی سزا یافتہ ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی ان کو صادق اور امین کے کرائیٹیریا کے اندر کہا تھا کہ یہ نہیں اترتے، کہ جھوٹے شخص ہیں، بددیانت شخص ہیں، اور ابھی یہ اپنی اپیلوں میں بھی پیش نہیں ہو رہے عدالتوں میں اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر بعض جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان تمام معاملات کے اوپر جو یو کے گلوبل اینٹی کرپشن جو سینکشنز رجیم ہے اس کے تحت فرسٹ اسٹیپ جو ہے پاکستان حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر بڑے آسانی کے ساتھ سینکشنز لگوا سکتی ہے، ان کے وہاں پہ ایسٹس اور اکاؤنٹس فریز کروائے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی مفرور لوگ ہیں ان کے اوپر اگر پروسیکیوشن اچھی کی جائے، اچھے شواہد کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کی جائے تو برطانیہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ جو اگر انہوں نے باقی 22 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے تو ان کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے جو افراد تھے ٹوٹل بھی 27 افراد ہو چکے ہیں، 5 ابھی ریسنٹلی برطانیہ نے پابندی لگائی ہے، اس سے پہلے 22 افراد کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی، ان میں جو تھے وہ روس اور جنوبی افریقہ، جنوبی سوڈان اور لاطینی امریکہ کے وہ 22 باشندے تھے جن کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں، اور ایک عام معتاد اندازہ کے مطابق جو گلوبلی جو مجموعی قومی پیداوار ہے دنیا کی اس کا وہ 2% جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے، اور یہ جو خاص طور کے اوپر ڈیولپنگ کنٹریز اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ جتنا بھی کرپشن کا پیسہ ہے یہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جو امیر ممالک ہیں وہاں ان کے اکاؤنٹس میں رکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جب پریشر بلڈ ہوا تھا تو انٹرنیشنلی بعض ممالک نے یہ سینکشنز رجیم شروع کی، اور اس میں ہی برطانیہ شامل ہے۔ تو ابھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر حکومت، قومی احتساب بیورو اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ، ٹھوس شواہد کے ساتھ، ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ اور عدالتی فیصلوں کو ان کے ساتھ لگا کر اگر ایک اچھا تگڑا کیس تیار کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، ان کے اثاثے بھی وہاں پہ ضبط ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سملرلی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نیب میں وہ معاملات جن میں زرداری صاحب سزا یافتہ تھے اور سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی خاص طور کے اوپر جس میں نیب نے بددیانتی کی اور پھر عدالت میں کہا ریکارڈ نہیں ہے لیکن نیب کے اوپر ریکارڈ موجود ہے، تو اگر اس فیصلے کو بھی ریوائز کروا لیا جائے تو اس کے نتیجے میں زرداری صاحب کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور جو بیرون ممالک ان کے اثاثے ہیں ان کو فریز بھی کروایا جا سکتا ہے اور ان کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں، تحقیقاتی ادارے جو ہیں، کہ ان کے اندر کتنی سنسیئرٹی، اخلاص ہے کہ وہ ٹھوس شواہد تیار کرتے ہیں، یا صرف محض سیاسی بیان بازی اور ایک سیاسی کنزمپشنز کے لیے جس طرح سے یہاں کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ ہوں گی۔ لیکن اگر کرپشن کا خاتمہ مقصود ہے حکومت کو اور لوٹی ہوئی دولت کی واپسی جو ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر حکومت اور ادارے چاہتے ہیں تو پھر ان کو ٹھوس شواہد تیار کر کے ان قوانین اور ان ایگزامپلز کو سامنے رکھ کر اگر کیس پیش کیا جائے تو کوئی میرا خیال ہے کہ ایسی مشکل نہیں ہوگی کہ نہ صرف برطانیہ کے اندر لوٹ مار کی اس رقم اور پیسے اور ایسٹس کو فریز کروایا جا سکے، واپس لایا جا سکے، بلکہ
ان ملزمان اور مجرموں کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے۔